نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقش بندی۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ چند دن پہلے 2-3 روز پہلے میں نے ساحل ادیم پر ایک پروگرام کیا تھا، اور قرآن کی جو تحریفات اس نے کی ہیں اس میں، اور جس طرح اس نے قرآن کی ایک ایسی آیت کا انکار کیا تھا جو سورۃ الجمعہ، ٹھیک ہے جی، جو سورۃ الجمعہ، سورۃ آل عمران، سورہ بقرہ، ان 4 سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 151 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 164 164 اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2، ان 4 آیات کا اس نے انکار کیا ہے۔ کہتا مجھے چڑا ہے، یہ کن سے جی؟ یہ جو تزکیہ والے ہیں، تم جا کے اپنی کٹیا میں بیٹھو نا، اپنا تزکیہ کرو، اور تم ہماری سوسائٹی میں فساد پھیلاؤ۔ ساحل ادیم صاحب مذاق ہے؟ اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ پہلا پروگرام بھی میں اس میں لگا دوں، آخر کی جو اینڈ اسکرین ہوتی ہے، تاکہ آپ اس کو بھی دیکھ سکیں۔ دیکھیے، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنی آخرت کو بچائیں۔ ساحل ادیم نے نہ میرا باپ مارا ہے، نہ میری ماں ماری ہے، نہ مجھ سے جائیداد چھینی ہے، لیکن ساحل ادیم میرے نبی کے سچے دین پر حملہ آور ہوا ہے، جس طرح انجینئر محمد علی مرزا حملہ آور ہوا ہے، جس طرح اور لوگ آئے ہیں، اور ان سب کے پیچھے مجھے پتا ہے کون ہے۔ ہم اتنے بچے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ، میں کوئی ملا نہیں ہوں مسجد کا، الحمدللہ میں بڑی اچھی یونیورسٹی سے پوسٹ ماسٹر میں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ، یہ اپنی انگریزی اپنے پاس رکھے۔ اب میں آتا ہوں پروگرام کی طرف، آپ یہ کلپ سنیں، پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ یہ اس کے لیے ایک سپیریئر سائیکالوجی پہ آنا بہت ضروری ہے۔ سپیریئر سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ جو کسی کی نہیں سنتی، سپیریئر ہے وہ صرف اللہ کی سنتی۔ کوئی بھی سامنے ہے، ماں ہے، باپ ہے، پروفیسر، مولوی صاحب، جواز شریف، عمران خان، پاکستان آرمی، انڈین آرمی، امریکن آرمی، جو بائیڈن، سب بھائی جان بات سنیں۔ کیا آپ اللہ کے اسٹینسل پہ پورا اتر رہے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں تو اللہ حافظ، آپ کے خلاف میں خود آرمی ہوں۔ ایک سمپل یہ کریج چاہیے۔ جیسے ہی آپ یہ کریج دکھائیں گے اور وسن پیچھے مڑیں گے، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہ میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، خود تجربے سے اور سیدھا سے۔ جیسے ہی آپ نے چیلنج کریٹ کرنا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوگا، پیچھے مڑیں گے، پیچھے صفحے بنی ہوئی ہوں گی۔ آپ حیران رہیں گے لوگ کدھر سے آئے ہیں؟ فطرہ کی آواز ہے۔ لوگ کہیں گے میں کب سے سوچتا تھا، تو نے کر دیا۔ میں سوچتا تھا کیسے کروں، تو نے کر کے دکھا دیا۔ میں بچپن سے اس بارے میں کنفیوژن میں تھا کہ میں کس طریقے سے چینل کروں اپنے تھاٹ پروسیس کو۔ تو حرکت ایک، تو نے یہ الفاظ میں بولا، تو نے اپنے اعمال میں کر کے دکھایا۔ پیچھے مڑنے کی دیر اور آپ حیران رہ جائیں، مگر وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں آپ کے اس عمل کا۔ اس عمل کے لیے کریکٹر چاہیے جس کے لیے میں کہا کریج لے کے آؤ۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ حدیث۔ جی، یہ کلپ میں نے پہلے بھی لگایا، پچھلے پروگرام میں بھی، لیکن اس میں تو کچھ باتیں میں نے لی ہیں کہ جو میں آپ کو تازہ بھی کر دوں اور اس کو ذرا میں اس کے جواب بھی دے دوں۔ اس کلپ میں کہتا ہے کہ سپیریئر سائیکالوجی پر آنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے سپیریئر سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ کہتا ہے سپیریئر سائیکالوجی کسی کی نہیں سنتی، وہ صرف اللہ کی سنتی ہے۔ کوئی بھی آئے آپ کے مقابلے میں، ماں باپ، پروفیسر، عمران خان، نواز شریف، جو بائیڈن، سب کچھ، تو آپ نے جو ہے نا ان سب کو چھوڑ دینا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ میں اکیلا تمہارے مقابلے میں ہوں، کیونکہ تم اللہ کے اسٹینسل پر پورے نہیں اترتے، ٹھیک ہے جی؟ تو جب آپ یہ جرت پیدا کر لیں گے اور یہ جرت دکھائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پیچھے ایک لوگ کھڑے ہوں گے، اور جو ہے نا کیا ہوگا، پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ دنیا کھڑی ہوگی۔ اگر آپ نے اس کے لیے، اللہ کے لیے جو ہے تو اس کام کو کیا اور اللہ کے لیے وہ کیا، تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے۔ میں تو سوچتا تھا، تو نے کر دکھایا، اور میں بچپن سے اس کنفیوژن میں تھا کہ کیسے میں اپنے اس پروگرام کو آگے کروں گا اور کیسے چینلائز کروں گا۔ تو نے الفاظ میں بولا اور تو نے اپنے اعمال میں کر کے دکھایا۔ اب جی میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جی نمبر 1، کسی کی نہیں سنتی نا، ہم تیری کیوں سنیں ساحل ادیم؟ ہم تیری کیوں سنیں؟ ہم اپنے ماں باپ کی نہ سنیں، عمران خان کی نہ سنیں، جو بائیڈن کی نہ سنیں۔ عمران خان جو بائیڈن کے مقابلے پہ آیا تھا نا، اس نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ کیا کیا اس کے ساتھ؟ ابھی جیل میں پڑا ہوا ہے۔
سب غدار ہیں پاکستان میں. اگر کوئی وفادار ہے پاکستان کو تو صرف پاکستان کی عوام اور عمران خان ہے. باقی کوئی بھی ادارہ پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہے. سب امریکیوں کے چمچے. اور آگے کیا کہتا ہے جی؟ آگے کہتا ہے بچپن میں کون سی کنفیوژن میں ہوتا ہے؟ بچپن تو 5 6 7 سال کی عمر ہوتی ہے. اس میں کسی کو اتنا شعور کا ہے کہ وہ اس تھاٹ پروسیس کو چینلائز کرے گا. آج شراب پینے والے، چرس پینے والے، سگریٹ پینے والے، نفسیاتی مریض، سائیکو میڈیسن لینے والے، وہ آ گئے ہیں اور آ کر دین سکھا رہے ہیں. کوئی انجینئر ہے تو دین سکھا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ دین. ڈاکٹر اسرار احمد نے جتنا دین کو نقصان پہنچایا اتنا کسی نے نہیں پہنچایا. مودودی بھی کسی ادارے کا پڑھا ہوا نہیں تھا. ڈاکٹر اسرار احمد بھی کسی ادارے کا پڑھا ہوا نہیں تھا. یہ سب علمی کتابی تھے اور اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکے. دین ٹرانسفر ہوتا ہے استاد کے ذریعے سے. اچھا، اب آگے چل کر جی فرماتے ہیں کہ یہ چیلنج جو ہے نا، یہ جس طرح میں چینلائز کروں، اس عمر میں کسی کو یہ خیال نہیں ہوتا. اس لیے یہ جھوٹ بکواس بند کرو اپنی. بہت بکواس کر لی ہے تم لوگوں نے. قرآن کی تم لوگوں نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں، دھجیاں. حدیث کی تم لوگوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں. تمہیں پرواہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکل سے اس دین کو جو کیا. اور پھر کیا کہتا ہے؟ اور جب پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو صفے کی صفے کھڑی ہوں گی اور تمہارا یقین اور تمہاری جرت. نبی علیہ السلام میں جرت نہیں تھی. نبی علیہ السلام سے تو 23 سال لگا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفے جو ہیں تو کھڑی ہوئی، اور وہ بھی 1,24,000 کے قریب صحابہ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. 1,24,000 صحابہ. اور پھر جب نبی علیہ السلام فوت ہوتے ہیں تو ایک ارتداد کا فتنہ پیدا ہوتا ہے، جس کو ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مرد آہن، مرد مومن، مرد قلندر، عاشق اللہ، عاشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قابو پایا. جب عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے عرض کی کہ امیر المؤمنین تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھیں، فرمایا جو نبی علیہ السلام کے دور میں ایک زکوٰۃ کی ایک رسی لا کر دیتا تھا اونٹ باندھنے کے لیے، اونٹ کے ساتھ، اگر وہ رسی بھی نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. یہ وہ جرت تھی ابوبکر صدیق صاحب کی، جنہوں نے اس دین کو قائم کیا اور جنہوں نے وہ پلیٹ فارم مہیا کیا جس کے اوپر حضرت عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت قائم کی. جب دین اسلام کی ترقی کی بات آئے گی تو جناب ابوبکر صدیق صاحب کا نام سنہرے حروف سے آسمانوں کی بلندیوں پہ لکھا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کے وہ غلام تھے، وہ عاشق تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو بلندیوں تک پہنچایا. اپنی اس حیثیت میں رہو جو ہے آپ کی، اس سے آگے مت بڑھو. میں بہت کچھ آپ کے سن چکا ہوں. یہ ہو گیا جی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے جا رہا ہے اور صفحے بنا رہا ہے. اس گپ کو چھوڑ دو. اچھا، تمہاری یہ گپ کوئی نہیں سنے گا. ابھی میں آتا ہوں نا جو آپ نے قرآن کی دھجیاں اڑائی ہیں جس طریقے سے، میں آتا ہوں. اب جی آپ یہ دوسرا کلپ سنیں. یہ وہ کلپ ہے جس میں میں اس کا سارا کچا چھٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں اس نے وہ حدیث کی، قرآنی آیات کا مزید تمسخر اڑایا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ حدیث انٹلیکچولیزم کی حدیث. کلیئر؟ انٹلیکچولیزم یہ نظر آ رہا، ٹپک رہا ہے کہ انٹلیکچولیزم اس میں سے، کہ میرا جتنا بھی پیغام ہے یہ جس لیول کی ریسرچ اور جس لیول کی مائنڈ ڈیولپمنٹ درکار ہے اس کے لیے، جب تم ان لوگوں تک پہنچاؤ گے جن لوگوں نے اپنے اپنے راستوں سے یہ مائنڈ ڈیولپ کی ہوئی ہوگی اور ان تک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے گا، قرآن پہنچے گا، تو ان کا پزل کمپلیٹ ہو جائے گا. وہ کائنات کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. آج بھی دیکھ لیں آپ، ناسا کے سائنٹسٹ نام لے کے اللہ کا دام ڈھونڈتے. وی ٹرائی ٹو فائنڈ گاڈ، کیا کہ ٹیلیسکوپ لگائی ہوئی، بے شک وہ تحقیقی نام لیکن اللہ کا لے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں وی گوئنگ ٹو فائنڈ یور گاڈ. فرعون نے بھی جملہ بولا تھا، او حمان لا نظرا. وہ ٹاور بناتے ہیں، سبابا بناتے ہیں، اسباب بناتے ہیں. ہم بھی ان سے آسمانوں کی پورٹل کھولیں، اوپر جا کے دیکھو موسیٰ کا خدا کیسا ہے. قرآن کی آیت ہے جو ناسا کے سائنٹسٹ اس وقت ان کو کیا پتا قرآن میں لکھی ہے وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ گاڈ. وہ الگ بات ہے، جوک کے طور پہ بول رہے ہیں مسلمانوں کو بھی، کرسچنس کو بھی، یہودیوں کو بھی. جی اب یہ کیا فرماتے ہیں جی؟ اب اس کلپ میں یہ فرماتے ہیں صاحب، اس لیے میں
آپ کو بتا رہا ہوں وہ حدیث جس سے جو انٹلیکچوئلزم کی حدیث ہے، انٹلیکچوئلزم نظر آ رہا ہے، ٹپک رہا ہے انٹلیکچوئلزم اس حدیث میں سے. یہاں میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں اور میں اس حدیث کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں انگلش میں، جو اس نے لکھی ہوئی ہے. اس میں آپ نے دیکھ لی ہوگی وہ لکھی ہوئی ہے. اور یہ حدیث سنانے کے بعد میں آتا ہوں پھر آپ کو اس مقام پر جہاں پر کہ اس نے ڈنڈیاں ماری ہیں اور کس طریقے سے یہ جو ہے تو تضحیق کر رہا ہے اسلام کی. اس لیے میں سارا سائنس جو ہے تو اس کی جھاڑ کے رکھتا ہوں انشاءاللہ. Narrated by Ikrimah radiallahu ta'ala anhu, delivered a sermon on the day of Nahr and said, "O people, tell me," sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu said, "Allah's apostle, what is the day today?" The people replied, "It is the forbidden sacred day." He asked again, "What town is this?" They replied, "It is the forbidden sacred town." He asked, "Which month is this?" They replied, "It is the forbidden sacred month." He sallallahu alaihi wasallam said, "No doubt your blood, your properties and your honor are sacred to one another like the sanctity of this day of yours. In this sacred town Makkah of yours, in this month of yours." The Prophet repeated his statement again and again. After that, he raised his head and said, "O Allah, haven't conveyed your message to them? Haven't I conveyed your message to them?" Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu added, "By him in whose hand my soul is, the following was his will," Prophet's will, sallallahu alaihi wasallam. To his followers, it is incumbent upon those who are present to convey this information to those who are absent. Beware, don't renegade as disbelievers turn into infidels after me striking the necks, cutting the throats of one another. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے انگلش میں اس لیے کیا ہے کہ یہ اپنا سائل الدین کے بہت سارے فالوورز ہیں جو میسیجز کرتے ہیں اور بڑی جو ہے تو اونٹ پٹانگ ان کو پتہ لگے کہ ان کا تعلق، ان کا جو واسطہ پڑا ہے وہ کسی جاہل سے نہیں پڑا. میں مسجد کا ملا نہیں ہوں جو 5 وقت جا کے نماز پڑھا کے تنخواہ لیتا ہے. میں خالصتاً دین کے لیے کام کر رہا ہوں اور میں دین کے معاملے میں کسی سے کچھ بھی نہیں لیتا. اب آئیں جی، یہ ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا. یہ خطبہ حجت الوداع کا جو موقع ہے اس کے اوپر نبی علیہ السلام مبارک نے یہ خطبہ دیا تھا اور آپ نے وہاں پر یہ سب کچھ کہا تھا. یہی بات اس نے کہی ہے. اس انٹلیکچوئل اب یہ کیا کہہ رہا ہے آگے، اب سنیں جی. یہ حدیث سنا کر اب دھوکہ کیا دے رہا ہے. اس حدیث کو یوز کر کے جس کے اوپر اس نے اپنی دھوکے کی بلڈنگ اس حدیث پر کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے. میں اس کی بلڈنگ ابھی نیچے گراتا ہوں ڈائنامائٹ کر کے. یہ کیا کہتا ہے جی کہ میرا جتنا بھی پیغام ہے، یہ جس لیول کی ریسرچ اور جس لیول کی مائنڈ ڈیولپمنٹ درکار ہے اس کے لیے، جب تم ان لوگوں تک پہنچاؤ گے جنہوں نے اپنے اپنے راستوں سے یہ مائنڈ ڈیولپ کی ہوگی، ان تک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچے گا، قرآن پہنچے گا، تو ان کا پزل کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، ان کا پزل کمپلیٹ ہو جائے گا. وہ کائنات کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. آج بھی دیکھ لیں آپ، ناسا کے سائنٹسٹ نام لے کے اللہ کا جو ہے کام ڈھونڈتے ہیں. اور وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ گاڈ کہہ کر ٹیلیسکوپ لگائی ہے انہوں نے. پہلی بات یہاں پر جو اسے ڈنڈی ماری ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے راستوں سے مائنڈ سیٹ، نہ اپنے راستوں سے نہیں، بالکل اپنے راستوں سے نہیں. کس نے کہا تمہیں کہ اپنے راستوں سے؟ یہ بالکل غلط ہے. اپنے راستوں سے نہیں جی. میں آپ کو بتاتا ہوں کن راستوں سے.
یہ سمجھتا ہے کہ ادھر ہم جاہل بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام راستے ریجیکٹ کر دیے, تمام راستے ریجیکٹ کر دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کیا, کسی اور دین پر چلا, ہرگز اس سے وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 85. ٹھیک ہو گیا جی. اب دوسری آیت پر آئیں, پھر میں ان دونوں کی ڈیل ایک ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. الیوم اکملت لکم دینکم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے روز میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں تم سے دین اسلام پر راضی ہو گیا. ساحل صاحب کون سے اپنے اپنے راستے ہیں؟ یہودیوں کے, نصرانیوں کے, جو انہوں نے پیسے دے کر آپ کو پاکستان بھیجا کہ جا کے تباہیاں پھیلاؤ اور ہمارا راستہ مار کر. میں ناصر کے بھی کچا چٹا کھولتا ہوں. آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ قسم خدا کی, مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے, اور مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا دین دے کر, سچا اور آخری پیغمبر بنا کر اس جہان میں بھیجا. آپ بے دین لوگ ہیں, آپ بے دین لوگ ہیں. نشے تماشے بھی آپ کرتے ہو, ہمیں بچہ بناتے ہو. ہمیں قسم خدا کی, میرے نبی کے پاؤں پر جو پتھر لگے تھے نا طائف میں, میرے سینے میں درد اٹھتا ہے جب میں اس کا تصور کرتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام کوئی مذاق نہیں ہے, اللہ کے محبوب ہیں, ان کی عزت ہم پر واجب اور فرض ہے. جو دین وہ نمٹا گئے, تمہارے پاکستان کے سارے ادارے دین اسلام کے وفادار نہیں ہیں, اور تم غدار ہو دین اسلام کے. تم انجینئر محمد علی مرزا, غامدی, اور تم جیسے پتہ نہیں اور کتنے آئے ہوئے ہیں. تم سے کس نے کہا ہے, تم سے کس نے کہا ہے کہ تم یہ چالاکیاں ہمارے ساتھ کرو گے؟ کوئی اپنے طریقے سے نہیں. جس نے دین اسلام کو اختیار کرنے کے بعد, وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اس آیت پر عمل کرتے ہوئے تزکیہ کرے گا اور دین اسلام کو اختیار کرے گا. دین کا مطلب عبادات اور رسومات نہیں ہے. بخاری شریف پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا محض دین نہیں ہے. دین کا مطلب ہے کوڈ آف لائف. دین ایڈریسز ایوری آسپیکٹ آف لائف, whether it connected to a economics, whether it connected to a social system, whatever it might be, justice system, your political system, سب کو وہ ٹچ کرتا ہے. آپ کہاں سے آ گئے اپنے اپنے مائنڈ؟ تمہارے مائنڈ میں ہے کیا؟ نشہ کرنے والے لوگ آ کر اب دین سکھا رہے ہیں. کوئی سائیکالوجی پڑھ کر آیا تو ہمیں دین سکھا رہا ہے. ابھی میں آگے آتا ہوں, تمہارے پورٹل بھی میں آگے کھولتا ہوں. ابھی اصل میں جو نقصان اہل حدیث اور وہابیوں نے اس دین کو پہنچایا ہے, تم سب لوگ وہی ہو. سنو میرے بھائی, ٹیلیسکوپ لگائیے. ٹیلیسکوپ خدا ڈھونڈ رہا ہے. فرماتی یہ اپنا ساحل عدیم صاحب کہ ہم وہ سائنٹسٹ اللہ کا نام لے کر وہ ڈھونڈتے ہیں, اللہ کے نام لے کر, اور کہتے ہیں ہم تمہارے خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں. ٹیلیسکوپ لگائی ہوئی ہے. بے شک وہ تضحیقی ہی صحیح, لیکن نام تو اللہ کا لیتے ہیں. یعنی وہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں, تضحیق اڑا رہے ہیں, ہماری تضحیق کر رہے ہیں دین اسلام کی, ہمارے رب کی, ہمارے نبی کی, ہماری ایز اے امت. نہیں کہتے نام تو اللہ کے لیتے ہیں. اگر تیرے باپ کو کوئی گالی دے اور منہ پر تھپڑ مارے, اور وہ گھر آ کر کہ بیٹا اس نے مجھے یہ کہا کہ تیرے باپ کا نام لے کے صاف صاف کر کے سر کر کے تھپڑ مارے, تو کہے ابو خیر ہے نا, نام تو آپ کا ہی لے رہا تھا, ادب سے سر کہہ رہا تھا, آپ کو تھپڑ مار دیا تو کیا ہوا, آپ کی تہذیب کر دی تو کیا ہو گیا, آپ کو گدھا کہہ دیا تو کیا ہوا.
جاتے ہو, عزت نفس بھی مار رہی ہو اس قوم کی. اور میں حیران ہوں کون لوگ بیٹھ کے تمہیں سنتے ہیں یار. میں اہل سنت والجماعت نوجوانوں سے مخاطب ہوں, تم پر یہ فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو سنو اور اس کو پکڑو ان لوگوں کو. آگے چل کر کیا فرماتے ہیں, انہوں نے بھی تو یہ مذاق اڑاتے ہو, یہ حامان نے بھی تو یہی کہا تھا نا, فرعون نے بھی یہی کہا تھا. کیا کہا تھا سن لیں جی فرعون نے کیا کہا تھا, اور یہ کس طرح ڈنڈی مار رہا ہے. اب اس کی وہ ڈنڈی میں گھیرتا ہوں اس جگہ پر. کہتا ہے فرعون نے بھی تو کہا تھا, قال فرعون یا حامان ابن لی صرحا, اے حامان میرے لیے ایک محل بنا, ایک اونچی بلڈنگ بنا, مینار بنا, لعلی ابلغ الاسباب, تاکہ میں ان اسباب تک پہنچ جاؤں. اسباب السماوات والارض, یہ سبابہ کیا ہوتا ہے سبابہ؟ اور جب ایک چیز کا نام نہیں آتا نا تو اپنے آپ کو اتنا بڑا چودھری نہ بنا, ٹھیک ہے نا. مجھے غصہ اس لیے کہ تیرے جتنے چیلے چانٹے جنہوں نے میسج کیا ہوئے فضول تھرڈ کلاس, میں ان کو آج کا چھٹا کھول کے دکھا رہا ہوں تیرا. اسباب السماوات والارض, اس کو یہ سبابہ بولتا ہے, سبابہ, تاکہ میں شاید کہ میں ان اسباب تک پہنچ جاؤں, یعنی وہ اسباب جو مجھے زمین آسمانوں کے, تاکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں. فطلع, تاکہ میں اطلاع پا لوں, تاکہ میں اس سے واقف ہو جاؤں. الہ موسیٰ, یعنی میں وہاں تک پہنچ جاؤں, میں وہاں تک, اطلاع کی مراد وہاں تک پہنچ جاؤں. الہ موسیٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا, اور میں تو لازماً گمان کرتا ہوں مجھے بلکہ کہ وہ جو ہے نا تو جھوٹا ہے اپنے دعوی رسالت میں. وہ کذالک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ, ہم نے فرعون کے اعمالوں کو, اس کے برے اعمالوں کو اس کے سامنے زینت دی, اچھا بنا کر دکھا دیا. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ, اور ہم نے اس کو اس راستے سے روک دیا جو ہدایت کا راستہ تھا, جو ہدایت کا راستہ تھا اور جہاں پر چل کر انسان ہدایت تک پہنچ سکتا تھا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ, اور جو فرعون کا دھوکہ تھا, جو اس نے چال بازی کی تھی, جو اس نے موسیٰ علیہ السلام مبارک کے تمام امور کو باطل کہہ دیا تھا, نبوت کو بھی, رسالت کو بھی, اس کی تبلیغ کو, إِلَّا فِي تَبَابٍ, مگر خسارہ اور ضیاع میں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کا یہ حال کر دیا, ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں جی, اس لیے یہ تو مثال ہی غلط ہو گئی نا کہ جا کے ادھر پورٹل, تیرے میں پورٹل کھولتا ہوں, ابھی پورٹل کھولنے آیا. کون سے پورٹل, کس جگہ پر لکھا ہے؟ نبی علیہ السلام سے زیادہ تیرے پاس قرآن کا علم ہے, نبی علیہ السلام سے زیادہ تیرے پاس قرآن کا علم ہے. نبی علیہ السلام کو انہوں نے نہیں بتایا پورٹل کیا ہے, اور تجھے بتا دیا پورٹل کیا ہے. کوئی پورٹل مورٹل نہیں ہے. جس طرح آج تک یہ چیز کنٹروورسی ہے کہ انگریز چاند پہ اترا ہے کہ نہیں, یہ سب بکواس ہے, کوئی چاند پہ نہیں گیا. خود جو ہے تو ویڈیوز بھری پڑی ہیں, یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ مذاق ہے. دوسری بات یہ ہے, آگے فرماتے ہیں جی کہ اللہ کا نام لیتے ہیں, مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ یور گاڈ, ہم جو ہے تو آپ کا خدا تلاش کر رہے ہیں. فرعون نے بھی یہ جملہ کہا تھا, وہ حامان لانا ذرا وہ کہ میں دیکھوں کہ کدھر ہے موسیٰ کا خدا کیسا ہے. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے بالکل. اور سائنٹسٹ اس وقت انہیں کیا پتہ کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے جی آگے, یہ پورٹل کی جو بات کی ہے اس نے کہ ہم بھی آسمانوں کے پورٹل کھولیں, اوپر جا کے دیکھیں. کسی کا باپ بھی آسمانوں کے پورٹل نہیں کھول سکتا. پہلی بات یہاں تو پورٹل ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تیری اور بھی 2-4 آیات میں نے پڑھی ہوئی ہیں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے سے کہ آسمانوں کے راستے کیسے معلوم کیے. تو مولا علی نے آسمانوں کے راستے کیسے معلوم کیے تھے؟ کوئی آسمانوں کے راستے کسی نے معلوم نہیں کیے, اور نہ کوئی معلوم کر سکتا ہے. سمجھ آئی؟ اب آئیں جی, کون سا پورٹل آسمانوں کا؟ کوئی پورٹل نہیں ہے آسمان میں. کس نے کہا ہے؟ انگریزوں کی بات تو مان, ہم کیوں مانیں؟ اگر یہ پورٹل ہوتے ہمارے نبی علیہ السلام میں بتا کر جاتے. اب جو انگریز ریسرچ کر رہا ہے, میں بتاتا ہوں کہ انگریز ریسرچ کیوں کر رہا ہے. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ تم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے. سائل ادین, جہاں سے سائیکالوجی پڑھ کے آئے ہو نا فرائڈ کی, کہ بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے 4 مہینے کا 10 دن کا, وہ اپنی سیکسول ڈرائیو سیٹسفائیڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ لنتی سائیکالوجی تمہیں مبارک ہو. ہم مسلمان ہیں, ہمارے یہاں پر ماں اور بچے کا بڑا ہی بابرکت رشتہ ہوتا ہے.
اور پھر وہ تو یہ کہتا ہے سیکسول ڈرائیو کو سیٹسفائی کرو. لڑکی کیا کر رہی ہوتی ہے؟ لیسبینزم بھی لے آئے ہو یہاں پر. خدا کی لعنت ہو تم پر. تم انگریزوں کا علم اٹھا کے ہمارے پاس پاکستان میں لے آئے ہو. اور جو کچھ تم نے کہا نا جا کے اپنے باپ کے ساتھ کرنا, اس کو کہنا کہ خیر ہے نا, تصدیق کر دیے تو کیا ہوا, نام تو آپ کا لے رہے ہیں. ہماری تصدیق, ہمارے پاس وہ لیڈر نہیں ہے اس وقت کوئی. ہم بے غیرتوں میں اور بزدل لوگوں میں بیٹھے ہیں, ورنہ قسم خدا کی ہے جو بائیڈن کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. طالبان نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ 20 سال رگڑ کے باہر اٹھا کے پھینکا ہے. تم ان کو آ کر سپورٹ کرو گے, تم آ کر ان کا جو ہے تو وہ کرو گے. آخری آیت سناتا ہوں جی, اور اس کا منہ ٹھپتا ہوں میں اس جگہ پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ وہ آیت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے منہ کو بند کر دیا, اور اس کے اندر میں حکمت بھی بتاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ان قریب ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں اس کائنات میں اور تمہاری جانوں میں دکھائیں گے کہ تم, یہاں تک کہ تم پر وہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, اور اللہ کا رسول جو توحید کا علم لے کر آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے تائید یافتہ ہے. اولم یکفی بربک, کیا تیرے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں؟ انہم علی کل شیء شہید, اور بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے. بات یہ میرے سے ایک سوال ہوا تھا کہ یار یہ کیا بات ہے انگریز ساری تحقیق کر رہے ہیں. اور بھائی ساری تحقیق ہم بنیادی ریسرچ کر چکے ہیں مسلمان اسلام, کیونکہ یہاں تک اللہ نے ان کو پہنچانا تھا تو ریسرچ ہم کر چکے ہیں. ہم نے جو لیبریتھم بنایا نا 01 کا جو قصہ ہے یہ ہم نے کیا ہوا ہے, اس پر آج کمپیوٹر چل رہا ہے. ہم یہ نہ کرتے نا کمپیوٹر بھی نہ بنتا, یہ ہم نے کیا. آج یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بن سے ریسرچ کروائیں گے. آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ جینیٹیکل حساب کتاب سے ان لوگوں تک پہنچا ہے. نیوٹن کے پاس گریوٹی کا پہنچا, آئنسٹائن کے پاس جو ہے تو وہ اس نے جو E=mc² کی تھیوری دی اس تک پہنچا. ان لوگوں کے پاس اب یہ وہ پورٹل کوئی نہیں ہے. دوربینوں سے خدا نہیں دیکھا جاتا. کہتا ہوں تمہارا خدا دوربینوں سے دیکھ رہے ہیں, گپ ہے. اللہ نہ وہ انسان کے اندر جو روح ہے نا, جو انسان کے بالکل ان کے دوربینوں کے پاس بیٹھا ہوا انسان, یہ اس کی روح کو تلاش نہیں کر سکتے کہ روح ہے کدھر, جو اللہ نے پھونکی ہے یہ اس کو تلاش نہیں کر سکتے. یہ اللہ کو تلاش کریں گے جس کی روح تک آج تک یہ نہ پہنچ سکے, جس سے ہم زندہ پھر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, آج اس کے ذریعے تحقیق کر رہے ہیں, اور اللہ ان کو بتا رہے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کے پیدا ہونے کے جو 8 مراحل ہیں جتنے بھی, وہ سب ان لوگوں نے دیکھ لیے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی یہ قرآن حق ہے, ایمان نہیں لا رہے. کون سا پورٹل, کون سا پورٹل؟ کوئی پورٹل ماڈل نہیں ہے. سمجھ آئی؟ یہ کسی اور کو بیوقوف بنا. پورٹل کوئی پورٹل ماڈل نہیں ہے. ٹرٹل ہوں گے, ٹرٹل بہت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس دین کی حفاظت کرے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا اس دین کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو برباد کرے. اس چیز کو بہت غور سے دیکھیں, اس پروگرام کو, اور سمجھنے کی کوشش کریں. میں جذباتی رہا ہوں اس پروگرام میں, میں کسی سے کوئی معافی نہیں مانگوں گا. اس لیے کہ جب میں اپنے نبی علیہ السلام کے نعلین مبارک خون سے بھرے ہوئے طائف کے بازار میں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ایک درد اٹھتا ہے. اور پھر میں اپنے نبی کی عزت کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتا, کم از کم اپنے جذبات کا اظہار تو کروں. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ہے کا بہت شکریہ, جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ان تک بر وقت نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.